بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے انسان اپنی مشکلات و پریشانیوں کے حل کے لیے کیسے دعا مانگے اور کس طرح کی دعا مانگے کہ جس کی وجہ سے مشکلات و پریشانیوں میں اس کی دعا خدا کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہو، اور یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی مشکل پریشانی میں گرفتار ہو تو وہ اس طرح سے دعا کرے کہ اے خدایا، جس طرح کی میں مشکل یا پریشانی میں گرفتار ہوا ہوں یا جس طرح کی بیماری مجھے لگی ہے، اس طرح کی مشکلات و پریشانیوں میں گرفتار جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں، خدایا ان کی یہ مشکل و پریشانی بھی دور فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اے خدایا اس طرح کی جو مشابہ بیماریاں، مشابہ مشکلات و پریشانیاں، ان مومنین و مومنات کی مشکلات و پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ تو خدا کی ذات جو ہے وہ اس بندے کی دعا کو شرف قبولیت بخشتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہا بلکہ اس مصیبت زدہ مشکل و پریشانی میں دوسروں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت خدا کی طرف سے ایک ملک، ایک ایسا فرشتہ ہوتا ہے کہ جو وہ فرشتہ اس بندے کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس فرشتے کی دعا اللہ کی ذات قبول کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کی دعا قابل قبول ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی امام رضا علیہ السلام کی بڑی کریمانہ دعا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس طرح سے دعا کرے کہ اللہم اغفر لی ذنوبی کلھا، ہے خدا میرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے، تو کہتے ہیں کہ اپنی دعا کو مقید نہ کرو، اپنی دعا کو محدود نہ کرو، اپنی دعا میں لا محدودیت لے کر آؤ۔ یعنی جب تم نے دعا کرنی ہے تو صرف اپنے لیے دعا نہ کرو بلکہ اس طرح سے دعا کرو۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح سے دعا کرو کہ واغفر لمن فی مشارق الارض ومغاربها من المؤمنین والمؤمنات، اے خدایا شرق و غرب میں جتنے بھی مومنین و مومنات بستے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ تو جب انسان کلی طور پر سب کے لیے دعا کرتا ہے تو خدا کا لطف و کرم خود اس بندے کے اوپر، یعنی دوسروں کے لیے دعا کرنا حقیقت میں انسان اپنے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم اکثر دعاؤں میں بھی پڑھتے بھی، اور معصومین نے جو دعائیں ہمیں تعلیم فرمائی ہے اس میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ اگر انسان خود بیمار ہے تو صرف اپنے لیے دعا نہ کرے بلکہ اس طرح سے دعا کرے کہ اللہم اشف کل مریض، اے خدایا جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو شفا دے۔ یہ انسان اگر اپنے لیے دعا کرنا بھول بھی جائے یا اپنے لیے دعا نہ کرے تو خدا کی طرف سے ایک ملک مقرب ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کی طرف سے دعا مانگتا ہے۔ اور پھر سب سے مہم یہ بھی ہے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے، وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے مشکلات و پریشانیوں میں خدا کی ذات کی بارگاہ میں جب ہم دعا کریں تو خدا کی ذات، خدا کی بارگاہ میں وہ لطف اور کرم اور وہ جو استجابت دعا ہے وہ ہمارے شامل حال ہو جائے۔ تو رسول خدا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مشکلات و پریشانیوں میں گرفتار ہو جاؤ تو فقط اس وقت دعا نہ کرو، صرف مشکل گھڑی میں، صرف مصیبت کی گھڑی میں، صرف بیماری کی حالت میں خدا کے حضور جا کے گڑ گڑا کے دعا نہ کرو بلکہ دعا اس وقت زیادہ مانگو جب تم آسانی میں ہو۔ جب انسان آسانیوں میں ہوتا ہے اس وقت اللہ کو زیادہ یاد کرنا یہ اس چیز کا باعث بنے گا، یہ اس چیز کی علت بنے گی کہ جب انسان مشکلات و پریشانیوں میں گر جائے گا تو اس وقت اس کی جو بھی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہوگی وہ جلدی اور زیادہ قبول ہوگی، کیونکہ اس نے آسانیوں میں بھی خدا کو یاد رکھا، فقط اس نے اللہ کو مشکلات و پریشانیوں میں ہی یاد نہیں رکھا۔ لہٰذا جب بھی دعا کریں تو اس طرح کلی دعا کریں اور اس میں لامحدودیت لے کر آئیں، اس دعا کو صرف اپنے لیے یا اپنے اہل و عیال کے لیے مقید نہ کریں بلکہ سب کے لیے دعا کریں کہ خدا کی ذات وہ سب کے لیے دعا کرنا حقیقت میں خود انسان کے لیے ہی باعث قبولیت بنتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے حضور زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور اس کی بارگاہ میں مسلسل آسانی اور راحتی کے وقت بھی دعا کریں تاکہ مشکلات و پریشانیوں میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔